ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ الکریم اصحاب کہف کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ الکریم آج ہم اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں پچھلی امتوں کے سبق آموز واقعات، ان پر نازل ہونے والی نعمتیں، عذابات اور مختلف حیرت انگیز عجائبات اور نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ بھی عجائبات قرآنیہ میں سے ایک تعجب خیز اور سبق آموز واقعہ ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کے 15ویں پارے کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ اس واقعے کا بیان قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ فرمایا گیا ہے: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی یعنی راہ پانے کے سامان کر۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ یہاں سے اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور اسے اللہ پاک نے اپنی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، کیونکہ اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں اور حکمتیں ہیں۔ آئیے اب ہم اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کے اس روحانی و ایمان افروز واقعے کے متعلق سنتے ہیں۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 617 صفحات پر مشتمل تفسیر صراط الجنان جلد 5 صفحہ 541 پر اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کے ایمان افروز واقعے کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم افسوس نامی شہر کے شریف و قابل احترام لوگوں میں سے ایماندار لوگ تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو لوگوں کو غیر خدا کی عبادت پر مجبور کرتا تھا، اور جو شخص بھی غیر خدا کی عبادت پر راضی نہ ہوتا اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم بھاگے اور قریبی ایک پہاڑ میں غار کے اندر پناہ لے لی، وہاں سو گئے اور 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے۔ تلاش کروانے پر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں بھوکے پیاسے مر جائیں اور وہ غار ہی ان کی قبر ہو جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان کی حفاظت کے معاملے میں کس قدر زبردست مدنی ذہن بنا ہوا تھا کہ ان حضرات نے فتنوں سے بچنے اور سلامتی ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے غار میں پناہ لینا تو گوارا کر لیا، مگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فتنوں کے زمانے میں مخلوق سے علیحدگی اختیار کرنا
ایمان کی حفاظت کا نہایت مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب فتنے ہوں گے جن میں بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے اچھا رہے گا، اور کھڑا شخص چلنے والے سے اچھا رہے گا، اور چلنے والا شخص دوڑنے والے سے اچھا رہے گا۔ جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا تو وہ اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، تو جسے بچاؤ کی کوئی جگہ یا پناہ گاہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں پناہ لے لے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، بیٹھنے سے مراد ہے ان فتنوں سے الگ تھلگ رہنا، ان سے بالکل واسطہ نہ رکھنا۔ یہ ذریعہ ہوگا فتنوں سے حفاظت کا کہ وہ نہ فتنوں کو دیکھے گا نہ ان کا اثر لے گا۔ اور کھڑے ہونے سے مراد ہے دور سے انہیں دیکھنا، ان پر خبردار اور مطلع ہونا۔ چلنے سے مراد ہے ان میں مشغول ہونا مگر معمولی طور پر، اور دوڑنے سے مراد ہے ان میں خوب مشغول ہونا۔ آج بھی نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں مشغول رہیں۔ نیز فتنوں سے حفاظت اور سلامتی ایمان کے لیے اصلاح امت کی کوششوں میں مصروف تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، روزانہ نیک اعمال کا رسالہ پر کریں، اور ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے ایسی بری صحبت سے بچیں جس سے بربادی ایمان کا اندیشہ ہو۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان میں ہے، نیکوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، جبکہ بروں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے معلوم کرے، کیونکہ جن دلوں میں فلموں، ڈراموں، بے حیائیوں اور گانوں کی محبت ہو، ان دلوں میں نماز، ذکر، درود اور تلاوت کی محبت نہیں سما سکتی۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب ہو، گنبد خضرا کے سائے تلے شہادت کی موت نصیب ہو، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ نصیب ہو۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ دقیانوس بادشاہ نے اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کو ہلاک کرنے کا یہ کام جس کے سپرد کیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے نام، تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس ہلاک ہو گیا، زمانے گزرے، بادشاہتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ مقرر ہوا جس کا نام بیدروس تھا، اور اس نے 68 سال حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں ملک میں فتنہ فساد پیدا ہوا، یوں کہ بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر یعنی انکار کرنے والے ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا، اور اس نے گریہ ازاری کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب عز وجل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا جس میں اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ پھر اس نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تعالی کے حکم سے خوشی خوشی اٹھے، چہرے تر و تازہ، طبیعتیں خوش، زندگی کی تر و تازگی بدستور برقرار تھی۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم نے جاگنے کے بعد سب سے پہلے ایک دوسرے کو سلام کیا اور پھر نماز ادا کی۔ ان کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ سلام و نماز بہت قدیم عبادتیں ہیں۔ الحمدللہ الکریم، اسلام میں بھی انہیں ایک خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے، مگر افسوس کہ اب سلام جیسی پیاری پیاری سنت مٹتی جا رہی ہے، اور بدقسمتی سے مساجد بھی نمازیوں سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ احادیث مبارکہ میں نماز پڑھنے اور مسلمانوں کو سلام کرنے کی دل نشین خوشخبریاں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔
آئیے بطور ترغیب سلام و نماز کی فضیلت پر مشتمل 2 احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی مکرم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سلام کو عام کرو سلامتی پاؤ گے۔ اور نماز کے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں اور ان کے بارے میں اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ جو انہیں پابندی کے ساتھ ان کے وقت میں ادا کرے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کو پابندی کے ساتھ ادا نہ کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ لہذا ہم سبھی کو چاہیے کہ سلامتی حاصل کرنے اور جنت پانے کے لیے سلام کی سنت کو عام کریں اور 5 وقتہ نمازیں باجماعت کی پابندی کرتے رہیں۔ آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، 5 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم نے نماز سے فارغ ہو کر یملیخا سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے تو انہوں نے شہر کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی اور وہاں نئے نئے لوگ پائے۔ یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا جبکہ آج اسلامی علامتیں ظاہر ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی روپیہ دیا، جس کا رواج صدیوں پہلے ختم ہو گیا تھا اور اسے دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والے نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، چنانچہ وہ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گیا۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے؟ حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں اور میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کے سردار اور ایک کثیر مخلوق ان کے ہمراہ غار کے کنارے پہنچ گئے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے کثیر لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری تلاش میں آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ پاک کی حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور یملیخا نے بقیہ حضرات کو تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ یعنی 300 سال سے بھی زیادہ عرصے تک سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بنے۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھلوایا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کے نام اور ان کے کتے کا نام لکھا ہوا تھا۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کے ناموں کی برکت۔ پیارے اسلامی بھائیو، بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم نے اپنی کتابوں میں اصحاب کہف کے ناموں کے فوائد و خواص بیان کیے ہیں۔ آئیے ہم بھی ان ناموں کی برکتیں سنتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ اگر یہ نام لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمائے پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتے، بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے، کہیں آگ لگی ہو اور یہ نام کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو اللہ عز و جل کے حکم سے آگ بجھ جاتی ہے، بچے کے رونے، باری کے بخار، درد سر، السبیان یعنی خاص قسم کے دماغی جھٹکوں اور دوروں کی بیماری، خشکی و تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ نام فائدہ مند ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کے صندوق سے نکلنے والی تختی میں ان کے ناموں کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔
حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ چنانچہ بادشاہ بھی بقیہ معزز لوگوں اور سرداروں کو لے کر حاضر ہوا اور شکر الہی کا سجدہ بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بادشاہ سے معانقہ کیا، یعنی گلے ملے اور فرمایا ہم تمہیں اللہ عز و جل کے سپرد کرتے ہیں، والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جنات و انسانوں کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خواب گاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ بادشاہ نے ایک درخت کی لکڑی کے صندوق میں ان کے جسموں کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے غار کے منہ پر مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن معین مخصوص کر دیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعے سے ہمیں 3 مدنی پھول حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے اور اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے۔ دوسرا یہ کہ کرامات اولیاء حق ہیں۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں۔ ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ غار میں 300 سال سے زیادہ عرصے تک سوتے رہے۔ اتنا عرصہ بے غذا سونا اور فنا نہ ہونا یقیناً ایک کرامت ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ کرامت سوتے میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اس کے لیے ولی کا جاگا ہوا ہونا ضروری نہیں، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی تفسیر قرآن بنام صراط الجنان میں ہے۔ کرامت ولی سے سوتے میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے اور اسی طرح بعد موت بھی۔ ان کے جسموں کو مٹی کا نہ کھانا یہ بھی کرامت اولیاء میں سے ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ولی اپنے اختیار سے کرامت ظاہر کرے اور اسے علم بھی ہو، بلکہ بعض اوقات بغیر ولی کے اختیار کے اور بغیر اس کے علم کے بھی کرامت ظاہر ہوتی ہے، جیسے اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کے واقعے میں ہوا۔ تیسرا مدنی پھول یہ ملا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اور ہر سال ان کا عرس منانا ہرگز ممنوع نہیں بلکہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، جیسا کہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی واقعے کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں، بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے۔ بزرگوں کے قرب میں برکت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اللہ والوں کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ قبروں کی زیارت سنت اور ثواب کا باعث ہے۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال کے آغاز میں شہدائے احد علیہم الرضوان کی قبروں کی زیارت کو تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے کہ سلامتی ہو تم پر راہ حق میں تمہارے صبر کرنے کے سبب، اور کیا ہی اچھا ہے آخرت کا گھر جو تمہیں اس کے بدلے میں عطا ہوا۔ حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اولیاء کرام علیہم رحمۃ اللہ السلام کا عرس منانا اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ بیان کا خلاصہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں ہم نے سنا کہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم یعنی غار والے اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم ایمان کی حفاظت کے مدنی جذبے سے سرشار نیک لوگ تھے۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کی برکت سے کثیر لوگ گمراہی سے محفوظ ہو گئے۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا جسم مبارک طویل عرصہ سونے کے باوجود بھی سلامت رہا، جو ان کی کھلی کرامت تھی۔ اصحاب کہف نماز کی ادائیگی بجا لانے اور سلام کو عام کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ پاک نے غار کے قرب و جوار میں ایک خاص ہیبت کے ذریعے اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کی حفاظت فرمائی۔ مزارات پر جانا اور وہاں جا کر دعائیں کرنا بزرگان دین علیہم رحمت اللہ المبین کا معمول ہے۔ مزارات کے قرب میں مسجدیں بنانا نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا کتا اللہ پاک کے ولیوں سے نسبت و محبت کا شرف پا کر اور ان کا ادب بجا لا کر بارگاہ الہی میں مقبول اور جنتی ہو گیا۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کے اسماء گرامی کی برکت سے آگ سے حفاظت ہوتی ہے۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کے اسماء گرامی کی برکت سے سرمایہ محفوظ رہتا ہے۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کے اسماء گرامی کی برکت سے کشتی و جہاز ڈوبنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کے اسماء گرامی کی برکت سے بھاگا ہوا شخص واپس آ جاتا ہے۔ الغرض ان ولیوں کے ناموں کی برکت سے بہت سی پریشانیوں سے چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کے طفیل ہمیں اولیاء کرام علیہم رحمت اللہ السلام کا ادب و احترام اور ان کی سچی پکی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔